السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال تعالی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس سلسلے کا عنوان ہے حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، بہتر اخلاق۔ اس کو پیش کرنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت لائے ہیں، وہ آیت سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے پیغمبر، بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاق انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اخلاق انسان کے دلوں کو فتح کرتا ہے، دلوں کو جیتتا ہے، دلوں میں جگہ بناتا ہے، اور جس انسان کے اندر اخلاق ہو، اسے معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر بہت اچھے طریقے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا بن جاتا ہے اور اچھا جانا جاتا ہے۔ دوسری آیت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بولی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو برداشت کرنے والا، اور وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والا، یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے۔ یعنی جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اخلاق ایک بڑا وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ اخلاق زندگی کے پورے پہلو، پورے گوشے اور زندگی کے ہر کام کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ صرف بات چیت، لین دین ہی اخلاق میں نہیں ہے، بلکہ ہر چیز انسان کے اخلاق میں آ جاتی ہے۔ آئیے پہلی حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ایسا نرم یا باریک ریشم نہیں چھویا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی نرم نہیں تھے، آپ کے جسم بھی دوسروں کے لیے نرم تھے۔ وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ خوشبو والی چیز کہیں ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی نرم نہیں تھے، بلکہ پاکی صفائی یہ بھی اخلاق میں داخل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پاک و صاف رہتے تھے۔ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، اور تحقیق میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ حضرت انس ان کی ماں نے ان کو خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا تھا، اور یہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی قط اف، آپ نے اس 10 سال میں کبھی بھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ ولا قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا، اگر میں نے کیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا کیا، اگر میں نے نہیں کیا تو کبھی نہیں کہا آپ نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور بھی ان کی بہت سی روایتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ 10 سال میں
ایک بار بھی کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ جھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ مجھے کوئی سزا دی۔ تو ایسی بہت سی چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اونچے درجے پر تھے، اخلاق میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا تھا کہ ہر آدمی آپ کے سلوک سے، آپ کے اخلاق سے، دشمن بھی آپ کے اخلاق سے ہی متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کبھی ڈرایا نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی گفتگو، محبت کا سلوک، یہی اس کے دلوں میں جگہ بنا لیتی تھی۔ بہت سے واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن یہاں تو صرف درس حدیث کا معاملہ ہے، اور وہ حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جمع کیا ہے، وہی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث ہے جو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم، اور گناہ ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹکے وہی گناہ ہے۔ کہہ رہے میں یہ کام کر رہا ہوں، کوئی دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا، کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا سمجھے گا، یہ جو دل میں کھٹکتا ہے یہی گناہ کی علامت ہے کہ یہ گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرو، تم کو ناگوار گزرے کہ اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی فلاں کر رہا ہے یا فلاں حرکت میں مبتلا ہے یا فلاں عادت میں مبتلا ہے، تو تمہیں کتنی ناپسندگی ہوگی، کتنا ناگوار گزرے گا، کتنا تم ناپسند کرو گے۔ یہ سب چیزیں گناہ کی ہیں۔ تو باب کے تعلق سے یہ ہے کہ حسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھے اخلاق، با اخلاق آدمی، نیکی کرنے والا آدمی، نیکی اختیار کرنے والا آدمی۔ کبھی آدمی خود نیک ہوتا ہے لیکن اس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ سو نیک اخلاق انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہے، اچھی صحبت میں رہے، کیونکہ کبھی کبھی بری صحبت سے بھی انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اچھے اخلاق والے سے کہا گیا کہ اچھے اخلاق والوں کے ساتھ ہی رہو، اچھے اخلاق والوں کو اختیار کرو اور برے اخلاق والوں سے بچو۔ پھر اس باب میں اور ایک حدیث ہے جسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، یعنی بیکار باتیں، بد اخلاقی کی باتیں، ولا فاحشن ولا متفاحشن، اور نہ آپ کسی کو زبان سے تکلیف دیتے تھے اور نہ کسی اور طریقے سے آپ کسی کو تکلیف دیتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بھی جو چیز پیدا کیے اور اپنی امتی میں جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہتر سے بہتر اخلاق۔ ابی دردہ رضی اللہ عنہ نے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں، یعنی جب نیکیاں وزن کی جائیں گی تو اس میں سب سے زیادہ جو وزنی ہوگا، اثقل فی میزان، سب سے زیادہ جو وزن ہوگا، حسن الخلق، اچھے اخلاق، اس کی اچھی باتیں، اچھے کام، حسن سلوک،
نرم دلی، یہ ساری چیزیں اس کی کام آئیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بیہودہ بکنے والے اور بدزبان انسان کو سے نفرت کرتا ہے۔ بغض رکھتا ہے مطلب ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان بھی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ انسان کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ وہ ملک کو بھی فتح کر لیتا ہے، دل کو بھی فتح کر لیتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں زباں شیریں ملک گیری، کہ اگر آدمی کی زبان میٹھی ہو تو وہ ملک کو بھی فتح کر لیتا ہے، دلوں کو فتح کر لیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں پہ چھا جاتا ہے۔ تو زبان بھی انسان کی اخلاق سے پر ہونی چاہیے، یعنی اچھے الفاظ، جس آدمی کا جو مقام مرتبہ اس کو اس کے لائق کے الفاظ، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا، چھوٹے ہیں تو رحم طریقے سے پیش آنا، ہم عمر ہیں تو دوستی میں بھی آدمی حد سے زیادہ نیچے نہ اتر جائے اور حد سے زیادہ اوپر بھی نہ چڑھ جائے، بلکہ دوست ہو تو دوست کا بھی خیال رکھے۔ یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب بولے تو سب سے بڑی چیز اخلاق میں سچ کا بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اچھی باتیں کرنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، یہ سب اخلاق میں آتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کس عمل کے سبب وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہی لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے۔ وسئل، اور پھر آپ سے پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس النار، کہ وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، یعنی جہنمیوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال الفم والفرج، تو آپ نے دو چیزوں کا نام لی کہ آدمی سب سے زیادہ جو جہنم میں جائے گا وہ ایک زبان یعنی منہ، اور دوسرا شرمگاہ، یعنی ان دو چیزوں کا صحیح استعمال نہ کرنا جہنم میں لے جائے گا، اور ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کرنا جنت میں لے جائے گا۔ زبان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں سب زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، بیہودہ باتیں اور بے شرمی کی باتیں، یہ سب انسان زبان سے کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو انسان کا اگر اخلاق صحیح ہوگا تو وہ سچ بولے گا، غیبت سے بچے گا، بہتان سے بچے گا، چاڑی چغلی سے بچے گا، گالی گلوچ سے بچے گا، اس کے بنسبت نیک کام کرے گا، اچھی باتیں کرے گا، دلوں کو ملانے کی بات کرے گا، دلوں کو جوڑنے کی بات کرے گا، سچی بات کرے گا، اور دین کی باتیں کرے گا، اخلاق کی باتیں کرے گا، تو یہ سب اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ، یعنی انسان اس کے فتنے میں بھی پڑ کر گمراہ ہوتا ہے، یعنی زنا اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بھی جائز راستے میں استعمال کرنا یہ نیکی کا کام ہے، اور غلط راستے میں استعمال کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ بہرکیف یہ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور بھی کچھ حدیثیں ہیں جو اس مضمون کو ہمارے سامنے اور بھی اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالت، وہ کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے،
اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ایک روزہ دار یا ایک ایسا آدمی جو رات بھر جاگ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ دن میں روزہ اور رات میں جاگ کر اللہ کو یاد کرنا، تو اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اتنا مقام اور مرتبہ ایک آدمی صرف اچھے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے۔ تو گویا ایک طرف فرائض جہاں ہیں، اسی طریقے سے اچھے اخلاق بھی انسان کے لیے بہت بہتر ہیں اور بہت عمدہ ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنانے کے لیے، رب کے پاس بھی مقام بنانے کے لیے۔ ایک اور مشہور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بہت سی روایتیں ہیں، یہاں ایک روایت ہے، ان سے بھی سنیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدُكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّقُونَ۔ یعنی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشینی، یعنی میرے ساتھ رہیں گے، میرے سے قریب رہیں گے، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ سوچ کر دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے جنت میں قیامت کے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہم نشینی اختیار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہوں گے جو بہت باتونی، بیکار باتیں، چلی تو چلی، چلی تو چلی، ٹاپک کے اوپر ٹاپک، موضوع کے اوپر موضوع، انڈیا سے منڈیا، باتیں پہ باتیں، چل چل چل۔ اور اسی طریقے سے بات کرتے وقت تصنع، بناوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، اپنے خود سے تیار کی ہوئی باتیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جو تکبر سے اپنی بانجھیں کھولتا ہو، یعنی تکبر جس کے اندر ہو۔ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کے درس میں کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں دو چیزیں معلوم ہوئی، باب کے تعلق سے حسن اخلاق، ساتھ ہی ساتھ اس کا اپوزٹ چیزیں کیا ہیں، تو بیکار باتیں، تصنع یعنی بناوٹی باتیں، اور تکبر۔ یہ جب ہوگی جس انسان کے اندر، تو گویا وہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق اس شخص کے اندر نہیں ہوں گے۔ تو ہم اس باب میں یہ چند چیزیں ہی لائے ہیں، لیکن دوسری کتابوں اور دوسری حدیثوں میں اخلاق کے اور بھی زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر قیامت کے دن انسان کا عمل تولا جائے گا تو ایک طرف اخلاق اور ایک طرف اس کے سارے اعمال ہوں گے، تو اخلاق وزنی ہوگا اور دوسرے اعمال پھیکے پڑ جائیں گے۔ تو ایسی بہت سی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حسن خلق کو بھی پسند کیے ہیں، اور اپنے ماننے والوں سے بھی یہی چاہتے ہیں، اپنی امت سے، کہ انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ کہیں کہیں بڑے بڑے ہتھیار، بڑی بڑی دولتیں، بڑے بڑے عہدے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان کا اخلاق کام کر جاتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے اخلاق کو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، اور اخلاق بہت وسیع معنوں میں ہے، بات چیت، رہن سہن، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا، چلنا پھرنا، دوست احباب کس قسم کے ہیں، مجلسیں کس قسم کی ہیں، جانا آنا کہاں ہوتا ہے، رہنا سہنا کہاں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اخلاق میں۔ لیکن یہ سب چیزوں کو ظاہر کرنے والی اصل زبان ہے۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس میں سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی بات چیت کیسی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے بعد ہی جس کے اندر امانت داری بھی آتی ہے، دیانت داری بھی آتی ہے، سچائی آتی ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ گویا اخلاق انسان کی ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سب کو بھی
اچھے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جب ہمارے نیکیوں کو تولے تو اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ ساتھ دوسری نیکیوں کو بھی اخلاق کے پلڑے میں ڈال دے اور ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم۔